ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اعطنکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فکر و احساس کے مصدر میں حسین ہوتے ہیں، لے جائے جذبے قلندر میں حسین ہوتے ہیں، نقطہ نقطہ میرا خنجر کی زباں بولتا ہے، جب میرے فکر کے تیور میں حسین ہوتے ہیں۔ فکر و احساس کے مصدر میں حسین ہوتے ہیں، لے جائے جذبے قلندر میں حسین ہوتے ہیں، اور نقطہ نقطہ میرا خنجر کی زباں بولتا ہے، جب میرے فکر کے تیور میں حسین ہوتے ہیں۔ اور اے شبل ہے خدا خود ہی خریدار ان کا، اے شبل ہے خدا خود ہی خریدار ان کا، جن کے ایما کے زیور میں حسین ہوتے ہیں۔ آج محرم الحرام کی پہلی شب لگ، یہ ہمارا مہینہ محرم الحرام کی جو شروعات ہے، وہ آج ہمارا یہ پہلا مہینہ، اسلامی مہینے کی پہلی رات آ گئی، اور یہ مہینہ، یہ رات اور یہ پورا مہینہ اپنے اندر بہت سارے برکات حسنات لیے ہوئے۔ اسی مہینے میں ایک دن ایسا ہے جسے ہم عاشور کا دن کہتے ہیں، جسے عاشورہ کہتے ہیں، جسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اس کی بے پناہ فضیلتیں ہیں اور بے شمار انبیاء کو اس دن سے نسبت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جو باہر آئے تھے، وہ بھی عاشورے کا دن۔ جناب نوح کی کشتی جو جودی پہاڑ سے ٹکرائی تھی، وہ بھی عاشورے کا دن۔ بے شمار انبیاء سے اس دن کو نسبت ہے، جو ہمارے 9 دن کے بعد یہ دن ہمارے آپ کے سامنے آئے گا۔ اور یہ تو سر یہ انبیاء سے نسبت ہے، اس کا تعلق اتنا مضبوط۔ اور جب رسول محترم، رسول محتشم، رسول مکرم، رسول معظم، آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جب ان کے دین کو، اسلام کو خطرہ لاحق ہوا اور اسے مٹانے کے لیے کچھ ایسی جماعت پیدا ہو گئی جنہوں نے سوچا کہ قانون اسلام کو ختم کر دیا جائے، تو اسی عاشورے کے دن امام حسین نے اپنے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ اسلام کے تحفظ کے لیے قربانی دے کر کے اسلام کو بچایا۔ اور کہنے والے نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسی لکھنؤ کے قریب
کہ ایک شاعر نے کہا تھا، شاید کہ وہ جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ایک باطل سے حق پر آ جانے دو، برائی سے سچائی کی طرف آ جانے دو، ایک باطل کو حق کی جانب رہ جانے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور کتنے پیارے ہیں حسین، کتنے دلارے ہیں حسین۔ امام حسین ہو یا امام حسن ہو، یہ رسول کے دو نواسے ہیں، اور دونوں کی شہادت ہوئی ہے، دونوں کی شہادت۔ اب دونوں کی شہادت کیا؟ دونوں کی شہادت، مگر دونوں کے شہادت کا انداز الگ۔ ایک کی شہادت شہادت سری ہے، اور دوسرے کی شہادت شہادت جہری ہے۔ ایک خاموش شہادت ہے، اسے سری شہادت کہتے ہیں، اور ایک شور کے ساتھ شہادت ہے، پورے عالم اسلام کو خبر ہوگا کس نے شہید کیا، اسے شہادت جہری کہتے جو امام حسین کو ملی ہے۔ ایک کو زہر دیا گیا اور ایک کی گردن پر تلوار رکھ کے اس کی گردن کو کاٹ دیا گیا۔ دونوں کی شہادتیں ہیں، مگر اس فاطمہ کے لال نے، علی کے لال نے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے گھر کو لٹا دیا۔ یزیدیت فنا ہو گئی اور حسینیت کل بھی زندہ تھی اور آج بھی زندہ ہے۔ اسی لیے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام حسین کی محبت، ان سے عشق اور ان سے محبت کرنا یہ کس نے بتایا ہے کہ ان سے محبت کرو؟ آل رسول سے بے پناہ محبت کرنے کا درد کس نے دیا ہے؟ میں جانتا ہوں اگر حدیث میں ہوتا تو لوگ حدیث کہہ دیتے، حدیث یہ ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث موضوع ہے، مگر آل رسول کی محبت، حسن و حسین کی محبت، آل فاطمہ کی محبت جو ثابت ہے وہ منصوص قطعیہ سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ چاہتا ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ تو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہی ہیں، اگر محبت نہ ہوتی تو کہا کیوں رسول چومتے؟ کبھی حسن کو چومتے ہیں، کبھی حسین کو سونگتے ہیں، کبھی چومتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، مگر سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ بھئی چومنا تو سمجھ میں آ جاتا ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کو چومتا ہے فرط محبت میں، مگر سونگنا سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ یہ سونگنے بچوں کو سونگنے کا رواج نہیں ہے، چومنے کا تو رواج ہے، سونگنے کا رواج نہیں ہے۔ میرے آقا نے کہا سنو، بے شک لوگ اپنے بچوں کو فرد محبت میں چومتے ہیں، اور یہ میرے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس لیے جنت کی خوشبو ان کے جسموں سے آتی ہے۔ تو اس لیے انہیں سونگ رہا ہوں، یہ سونگنے والے بچے ہیں، اسی لیے چومنے والے بچے اور ہوتے ہیں، سونگنے والے بچے اور ہوتے ہیں۔ چومنے والے بچے لوگوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور سونگنے والے بچے رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ حضرات محترم،
تو اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے محبوب ہمیں لوگوں سے کہہ دو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے اس کا بدلہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے تمہیں دین دیا اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہم نے تمہیں اسلام دیا ہے اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، نماز دیا اس کے بدلے میں مجھے نہیں کچھ چاہیے، ہم نے قرآن دیا ہے اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نے بے شمار نعمتیں تمہیں دی ہیں مگر اس کے بدلے میں نہیں دیا۔ تم بدر کے میدان میں 313 تھے، ہم نے ہاتھ اٹھا کے رب کی حضور دعائیں کی ہیں اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نے تمہیں حق تک پہنچایا ہے اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نے تمہیں شریعت دی ہے اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہم نے تمہیں سلیقہ سجدہ دیا ہے اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے تمہیں تمہاری تربیت کی ہے ہمیں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ نہیں چاہیے، میں نے ابو بکر کو صدیق بنایا ہے، عمر کو فاروق بنایا ہے، عثمان کو غنی بنایا ہے، علی کو شجاع والا بنایا ہے، بے شمار صحابہ کو فہم و ادراک عقل و علم دیا ہے، اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اے امت مسلمہ، اے لوگوں، اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو فاطمہ کے بچوں سے محبت کرو، علی کے بچوں سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو، اور سنو ان کی محبت سے ان کی محبت سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی محبت سے تمہارا آخرت نہیں فائدہ ہے، دنیا میں نہیں فائدہ ہے۔ اس لیے میری آل سے محبت کرو جسے رسول کی، اور اللہ یہ چاہتا ہے، مثال کے تو اللہ تو چاہتا ہے تم نماز پڑھو، اللہ چاہتا ہے تم روزہ رکھو، اللہ چاہتا ہے تو تم زکوٰۃ دو، اللہ چاہتا ہے کہ تم حج کرو، اللہ چاہتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سجدہ کرنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رکوع کرنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عبادت کرنے میں تمہارے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تمہاری سجدوں اور عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اس نے تو ملائکہ کی جماعت بھی بنا دی ہے، ایک قائمین کی جماعت ہے، ایک ساجدین کی جماعت ہے، ایک راکعین کی جماعت ہے، رب کو تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں، تم سجدہ کرتے ہو فضیلت والے بنتے ہو، تم عبادت کرتے ہو کامیاب بنتے ہو، تم رکوع کرتے ہو تم بلند بالا ہوتے ہو، رب کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت، مگر رب چاہتا ہے کہ تم سجدہ کرو، تاکہ کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے جب تم سجدہ کرو گے، تم عبادت کرو گے، بندگی کرو گے، جہنم اور تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو تمہیں جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، جنت کی بہاریں مل جائیں گی، پل صراط میں کامیابی مل جائے گی، ارے میدان محشر میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے تو اللہ نے چاہا کہ نماز پڑھو، ویسے ہی اللہ چاہتا ہے اہل بیت سے محبت کرو، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت کرنے میں اہل بیت کا فائدہ نہیں ہے بلکہ غلامان اہل بیت کا فائدہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیاء و بارک وسلم۔ اسی لیے قرآن نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اہل بیت سے محبت کرو، قرابت داروں سے محبت کرو۔ اچھا، سب سے قرابت دار کون ہے؟ وہ جناب فاطمہ ہے۔ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا، جن کے بارے میں نبی نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے دوستو جملے کو غور کیجئے گا، لکھنؤ کی سرزمین ہے، جملوں پہ غور کیجئے، ایک ہے جگر کا ٹکڑا، اگر کسی کے کوئی جگر کا ٹکڑا ہو کیا کہنا؟ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جس جگہ جس گنبد خضرا کے نیچے میرے آقا آرام فرما رہے ہیں اور جس مٹی کو جس خاک کو میرے رسول کریم کا جسم مبارک ٹچ ہے وہ عرش معلی سے عظیم ہے۔ بے شک وہ خاک پاک عرش معلی سے عظیم ہے، اللہ کے اس عرش سے بھی عظیم ہے وہ خاک جو جسم مبارکہ کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹچ ہے، منسلک ہے، ملی ہوئی ہے، وہ عرش اعظم ہے۔ کیا وہ جگر کا ٹکڑا ہے؟ وہ جگر کا ٹکڑا نہیں ہے۔
تو جو جگر کا ٹکڑا ہو اور جو خاک جسم سے ملی ہو وہ عرش اعظم سے افضل. اب مجھے آپ یہ بتائیے فاطمۃ الزہرا کا مقام کیا ہوا, ان کا مرتبہ کیا ہوا؟ اس لیے خاک جو ہے وہ دیگر ہے. جب دیگر کو رب اتنی فضیلت دیتا ہے تو جو جگر ہے اسے کتنی فضیلت دے گا. یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ کی شان, ان کا مرتبہ, ان کا مقام اور ان کی جو شان ہے بڑی فضیلت والا. رسول کی وہ بیٹی اور اسی بیٹی کے 2 بیٹے حسن و حسین, یہ جگر کے ٹکڑے تھے اور اسی جگر کے 2 ٹکڑے تھے حسن و حسین. اگر اہل بیت اطہار پر گفتگو کی جائے مکمل تو ایک وقت چاہیے, ایک ٹائم چاہیے, ایک سمے چاہیے, مگر ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہے ہیں, تذکرہ کر رہے ہیں, محفل منعقد کر رہے ہیں, اور وہی کر سکتا ہے جسے سچا عشق ہوگا اہل بیت سے. اس لیے نبی نے کہا تھا, غدیر خم کے موقع پہ کہا تھا, صحابہ کے اجتماع میں کہا تھا کہ انی ترکتکم فیکم مستقلن کتاب اللہ و اطاعتی و اہل بیتی, میں تم پر بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت, دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا, کبھی گمراہ نہیں ہوگا. میرے نبی نے کہا تھا, اسی مقام پر علی کا بھی ہاتھ اٹھا کے کہا تھا, لوگوں اہل بیت کو بھی پہچان لو اور علی کو بھی جان لو. اور علی کے ہاتھ کو اٹھا کے کہا, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میرا مولا میرا مولا, علی مولا علی مولا, میرا مولا میرا مولا, علی مولا علی مولا. جو علی کو دوست رکھے گا وہ مجھے دوست رکھے گا, جو علی کو مولا مانے گا وہ مجھے مولا مانے گا, جو علی کا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا. تو جو علی کا ہو گیا وہ نبی کا ہو گیا, اور جسے علی کے در سے راندہ گیا وہ نہ علی کا ہوا نہ وہ مصطفیٰ کا ہوا. اسی لیے کہا گیا, دیکھیے یہ نہیں کہا گیا کہ اے ابو بکر جہاں تمہارا ذکر ہوگا اور جن کے چہرے دب جائیں گے تو پہچان لینا کہ وہ منافق ہے. اے عمر جب تمہارا ذکر ہوگا پہچان لینا کہ وہاں پر چہرے دب جائیں تو سمجھ لینا وہ منافق ہے. اے عثمان جب تمہارا تذکرہ کیا جائے گا اور چہرے تھوڑے دب جائیں سمجھ لینا وہ نہیں. یہ نہیں کہا علی کا ذکر جب ہوگا, مطلب مومن و منافق کی پہچان تو علی ہی کرائیں گے, علی ہی کروائیں گے, کیونکہ نبی کو معلوم تھا علی وہ میزان ہے جو مومن کو بھی پہچانوا دیتے ہیں اور منافق کو بھی پہچانوا دیتے ہیں. یہ ہے علی کی شان. یہی وجہ ہے میں آپ کو علی کا مقام بتاؤں, علی کا مرتبہ بتاؤں, اور علی کی تربیت و کفالت کس نے کی ہے؟ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ پیغمبر اسلام نے کی ہے, جن سے سارے صحابہ محبت کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں. کیا سب مفتی اعظم تھے؟ کیا سب محقق اعظم تھے؟ نہیں. 1,24,000 میں اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے 100 آپ کو ایسے ملیں گے جو مسئلے مسائل بتاتے ہیں. صرف 100, اور ان 100 میں صرف 10-11 ایسے تھے جو کتاب و سنت سے استنباط مسئلے الجھتے تھے تو وہ 10-11 لوگ سلجھاتے تھے. 10-11 لوگ ایسے تھے. اس میں ابو بکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, حضرت عثمان بھی تھے, حضرت علی بھی تھے, حضرت زبیر بھی تھے, حضرت طلحہ بھی تھے. وہ عشرہ مبشرہ مسائل الجھے ہوئے مومنین کے الجھے ہوئے مسائل کو وہ 10-11 لوگ سلجھا دیا کرتے تھے. مگر ان 11 میں بھی مسئلہ اگر الجھ جائے, بھائی 1,24,000 صحابہ تھے تو 100 لوگ نکلے ان کے مسئلوں کو سلجھانے کے لیے. 100 کے مسئلے الجھ گئے تو 11 مل گئے, اور 11 کے مسئلے اگر الجھ گئے تو فقط علی تھے جو سب کے مسئلوں کو سلجھا دیتے تھے.
یہ ہے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی شان، یہ ہے شیر خدا کا مقام۔ تبھی نبی نے کہا تھا النظر علی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے۔ علی کی شان وہ ہے، علی کا مقام وہ ہے، علی کا مرتبہ وہ ہے۔ علی کو نبی نے سجایا اور سنوارا تھا، تبھی تو علی نے کہا تھا انا نقطۃ تحت الباء بسم اللہ، میں بسم اللہ کی با کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ مولا کائنات کہتے تھے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ آپ نقطے کو سمجھیے، مطلب نقطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے نیچے کا نقطہ، اور اس کو اگر پھیلا دیں گے تو سورہ فاتحہ بن جائے گا، اور اس کو پھیلا دیں گے سورہ بقرہ بن جائے گا، اور اس کو پھیلا دیں گے پورا قرآن بن جائے گا، پورے قرآن کو سمیٹ دیں گے تو سورہ بقرہ بن جائے گا، سورہ بقرہ کو سمیٹ دیں گے تو سورہ فاتحہ بن جائے گا، اور سورہ فاتحہ کو سمیٹ دیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بن جائے گا، اور مختصر کر دیں گے تو نقطہ بن جائے گا۔ مطلب کیا؟ پھیلاؤ گے تو قرآن بن جائے گا، اور سمیٹ دو گے تو علی بن جائے گا۔ پھیلاؤ گے تو قرآن بن جائے گا، اور سمیٹ دو گے تو علی بن جائے گا۔ علی پھیلتے ہیں تو قرآن بن جاتا ہے، اور سمیٹ جاتے ہیں تو علی بن جاتا ہے۔ علی کی شان وہ ہے، علی کا مقام وہ ہے، انا نقطۃ تحت الباء بسم اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس خاندان نبوت کو علی سے جاری رکھا، فاطمہ سے جاری رکھا، اور اس چادر میں ان پانچوں کو اندر رکھا۔ اے علی آ جاؤ، اے حسن آ جاؤ، اے حسین آ جاؤ۔ نبی بھی اس چادر میں، علی بھی اس چادر میں، فاطمہ بھی اس چادر میں، حسن بھی اس چادر میں، اور حسین بھی اس چادر میں۔ یہ ہے خاندان نبوت۔ یہی وجہ تھی کہ تمام صحابہ پر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ سب کی شان و عظمتوں پر میرے ماں باپ قربان ہیں، مگر یہ سارے صحابہ علی پر قربان تھے، علی سے محبت کرتے تھے، علی سے عشق کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے، کنز الاعمال کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور نبی جب کوئی دعا کرے دعائیں رد نہیں ہوتی نبیوں کی، نبیوں کی کوئی دعا نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ، اے اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے بارے اللہ، اے میرے اللہ، جدھر علی جائیں ادھر حق کو کر دینا، جدھر علی جائیں ادھر آپ کو کر دینا ہے بارے۔ نبی نے دعا کی، نبی نے یہ نہیں کہا اے اللہ جدھر حق جائے ادھر علی کو کر دینا، یہ نہیں کہا نبی نے، جدھر علی جائے ادھر حق کو کر دینا۔ دعا تو یوں ہونا چاہیے تھا، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ جدھر حق ہو ادھر مجھے کر دینا، جدھر سچائی ہو ادھر مجھے کر دینا، جہاں صداقت ہو وہاں مجھے کر دینا، جہاں فضیلت ہو وہاں مجھے کر دینا، جہاں کرامت ہو وہاں مجھے کر دینا، جہاں بلندی ہو وہاں مجھے کر دینا۔ یہی میں دعا، جہاں میں جاؤں وہاں بلندی کو کر دینا، حق کو کر دینا، یہ دعا میں نہیں کرتا، جدھر حق ہو مجھے کر دینا، تاکہ میں حق کی راہی پہ رہوں، میں حق کے پیچھے چلنے والا ہوں، حق کے آگے چلنے والا نہیں ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا یہ ساری امت محمدیہ حق کے پیچھے چلتی ہے۔ نبی کی امت میں ایک فرد ایسا ہے کہ وہ چلتا ہے حق پیچھے چلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، میرا مولا میرا مولا، علی مولا علی مولا۔ حضرات محترم آپ دیکھیے، حق آگے آگے ہم پیچھے پیچھے، مگر علی کا معاملہ علی آگے آگے حق پیچھے پیچھے، مطلب جدھر علی ہوں گے ادھر حق ہوگا۔ چونکہ حق علی کے پیچھے چل رہا ہے، ہم حق کا طواف کرتے ہیں اور حق علی کا طواف کرتا ہے۔ یہ ہے علی کی شان۔ نبی نے دعا کی تھی حق کو ادھر کر دینا،
اب علی میدان میں ہے، حق میدان میں ہے، علی گھر میں ہے تو حق گھر میں ہے، علی پل صراط میں ہے تو حق پل صراط میں ہے۔ اب علی اگر طواف کر رہے ہیں تو حق بھی طواف کر رہا ہے۔ اب علی مزدلفہ میں ہے تو حق مزدلفہ میں ہے، حق اگر علی عرفات میں ہے تو حق عرفات میں ہے۔ اب علی میدان جنگ میں ہے، حق میدان جنگ میں علی کے ساتھ ہے، کیونکہ اب علی حق کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اب حق علی کو دیکھ رہا ہے۔ اب حق علی حق کو نہیں دیکھ رہے، حق کہاں ہے، بلکہ علی جا رہے ہیں، حق کہہ رہے یہیں چلو، حق یہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب سنیے، میں حق علی میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی نے کہا علی مال حق، حق مال علی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ۔ کیا دوستی ہے، کیا محبت ہے، کیا تعلق ہے، کیا رابطہ ہے کہ حق مال علی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ کیسا تعلق ہے، یہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، نہ حق علی کو چھوڑ رہا ہے، نہ علی حق کو چھوڑ رہے ہیں، نہ حق علی کو چھوڑ رہا ہے، علی نہ حق کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب جس نے علی کو چھوڑا اس حق نے بھی اس کو چھوڑا، علی نے بھی اس کو چھوڑا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ہے سچائی، اللہ صلی اللہ علیہ اجر المودۃ فی القربہ۔ اے محبوبہ فرما دیے میں کچھ نہیں چاہے گا، تم کو دینا ہی چاہتے ہو تو آل کی محبت، اہل بیت کی، اسی لیے ہمیں چاہیے محرم الحرام میں اپنی رسول کی آل سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو اپنے گھر میں بلائیں، ان کو تحفے تحائف دیں، اہل بیت اطہار کو تو حضرت فاطمہ کے بچوں کو، ان کے بچوں کے بچوں سے سچی اور پکی محبت کریں، اور ان کی محبت سے تمہیں فائدہ، ان کی تعظیم سے تمہیں فائدہ، ان کی تکریم سے تمہیں فائدہ، اور جس میں تمہارا فائدہ ہو وہ تمہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی ان سے کیوں محبت کرنے میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، تو خوبیوں سے محبت کرنا تو آپ نے اہل بیت سے کب محبت کی؟ ان کی خوبیوں سے محبت کی۔ اہل بیت سے تب محبت ہوتی ہے، آپ کو کچھ دکھے نہ دکھے، نسبت تو دکھ رہی نا، تو تعظیم نسبت کی ہوتی ہے، تعلق کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔